رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کے حوالے سے پیش ہے تقاریر کا سلسلہ روشنی کے دریچے، تحریر و آواز سہیل احمد صدیقی۔ تو آئیے ذہن کے دریچے وا کرتے ہیں۔ بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور تابعی بزرگ تھے۔ تابعی وہ بزرگ تھے جنہوں نے صحابہ کرام کا عہد دیکھا اور ان میں سے بعض نے صحابہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا۔ حضرت حسن بصری کا شمار صوفیہ میں ہوتا ہے۔ ایک موقع پر انہوں نے فرمایا، کتے میں 10 ایسی عمدہ خصلتیں ہیں کہ وہ ہر مومن کو اپنانا چاہیے۔ نمبر 1، وہ بھوکا رہتا ہے جو صالحین یعنی نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ پھر وہ تھوڑی چیز پر قناعت کرتا ہے، یہ علامت صابرین کی ہے یعنی صبر کرنے والوں کی۔ نمبر 2، اس کا کوئی مکان نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے یعنی ان لوگوں کی جو توکل کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ رات کو بہت ہی کم سوتا ہے، یہ صفت شب بیدار اللہ کو چاہنے والوں کی ہے۔ نمبر 4، وہ جب مرتا ہے تو کوئی ورثہ نہیں چھوڑتا، یہ صفت زاہدوں یعنی پرہیزگاروں کی ہے۔ نمبر 5، وہ اپنے مالک کو نہیں چھوڑتا، چاہے مالک اس پر سختی کرے اور اسے مارے، یہ علامت ہے سچے پکے مریدوں کی۔ چھٹی خصوصیت یہ بیان فرمائی انہوں نے کتے کی کہ وہ ادنا معمولی جگہ پر راضی ہو جاتا ہے، یہ علامت منکسر یعنی انکسار کرنے والوں کی ہے۔ نمبر 7، اس کی جگہ پر کوئی قابض ہو جائے تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ علامت ان لوگوں کی ہے جو خدا کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ نمبر 8، اس کو ماریں پھر فوری بعد اس کے سامنے روٹی کا ٹکڑا ڈالیں تو فوراً آ جاتا ہے کھانے کو، گویا مار کا کینہ دل میں نہیں رکھتا، یہ علامت اللہ سے ڈرنے والوں کی ہے۔ نمبر 9، اس کے سامنے کہیں کھانا رکھا ہو تو دور بیٹھا تکتا رہتا ہے، یہ علامت مساکین کی ہے۔ اور 10ویں خصلت کتے کی یہ بیان فرمائی کہ کسی جگہ سے کوچ کر جائے تو پھر اس کی طرف التفات نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، یہ علامت ہے حزن یعنی غم کے ماروں کی۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ بظاہر حقیر اور دھتکارے جانے والے جانور یعنی کتے پر غور کر کے ایک صوفی نے کیا پتے کی بات کی۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ساری مخلوق سے برتر اور بہتر۔ ہمارا یہ درجہ اسی وقت ثابت ہوتا ہے جب ہم خالق کائنات کے احسانات کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی ذات میں وہ صفات جمع کریں جو اسے پسند ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی سے سکون کا خاتمہ اسی وجہ سے ہوا کہ ہم خواہ کسی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، قناعت کے قائل نہیں رہے۔ ہم اپنی ضروریات اور تعیشات، نیسیسٹیز اینڈ لگژریز میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ ہر وہ چیز جو ہمارے وقتی کام کی ہے یا عارضی طور پر ہمیں لطف پہنچاتی ہے، ہم اسے اپنی ضرورت سمجھ لیتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ جو حضرات اس غریب ملک میں کسی بڑی ملازمت سے وابستہ ہیں، برائے نام کام کر کے 20 آدمیوں کی تنخواہ کے برابر تنخواہ لے رہے ہیں، ان سے بات کیجئے تو وہی رونا روتے نظر آئیں گے، گزارا نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کر سائے سے فائدہ اٹھائے اور پھر چل دے اور درخت کو اپنی جگہ چھوڑ دے۔ معاف کیجیے گا، ہم تو وہ لوگ ہیں جو درخت کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ درخت کا مالک کون ہے؟ وہ ہمیں سائے سے محروم بھی کر سکتا ہے یا ہمارے ساتھ کچھ اور بھی کر سکتا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ لگے ہاتھوں ایک حکایت سن لیجئے۔ ایک شخص اپنی بھیڑ ساتھ لیے کہیں چلا جا رہا تھا۔ بھیڑ کی گردن میں لمبی رسی باندھی ہوئی تھی۔ رستے میں ایک چالاک چور نے چپکے سے پیچھے آ کر رسی کاٹ دی۔ بھیڑ ایک طرف بھاگی تو چور نے جو چھپ کر بیٹھا تھا اسے پکڑ لیا اور کسی محفوظ جگہ چھپا کر دوبارہ بھیڑ کے مالک کے پاس آ گیا۔ وہ ایک کنویں کی منڈیر پر بیٹھ کر رونے لگا۔ اس کے رونے میں ایسی تاثیر تھی کہ بھیڑ کا مالک اپنے پریشانی بھول کر اس کی خیریت پوچھنے لگا۔ چور نے جھوٹ گھڑا کہ کنویں سے پانی نکالتے ہوئے اشرفیوں کی تھیلی اس میں جا پڑی ہے۔ اس نے کہا، تھیلی میں 500 اشرفیاں ہیں، جو شخص کنویں میں اتر کر میری تھیلی نکال لائے تو اسے 5واں حصہ یعنی 100 اشرفیاں بڑی خوشی سے دوں گا۔ بس جناب، پھر کیا تھا؟ بھیڑ کا مالک اپنی پوشاک اتار کر اس خیال سے خوش کنویں میں اتر گیا کہ اتنی بڑی رقم سے تو 50 بھیڑیں خرید لوں گا۔ اس کا کنویں میں اترنا تھا کہ چور اس کے کپڑے لے کر رفو چکر ہو گیا۔ مولانا روم کہتے ہیں، اے عزیز، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہوشیاری اور دانائی اسی میں ہے کہ آدمی سیدھے رستے سے اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ جہاں احتیاط سے کام نہیں لیا جاتا، لالچ اپنا کام دکھاتا ہے اور آدمی بجائے مزید حاصل کرنے کے اپنی رہی صحیح پونجی بھی گنوا بیٹھتا ہے۔ ابھی آپ رمضان المبارک کے خصوصی پروگراموں کا سلسلہ سن رہے تھے، روشنی کے دریچے۔ مقرر تھے سہیل احمد صدیقی۔
تقاریر کا یہ سلسلہ آپ روزانہ پروگرام مائی ہوم شو کے دوران میں سن سکتے ہیں۔